اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن بتاتا ہے جسے اس وقت کے حساب سے وہ قانون کے خلاف محسوس ہوتی ہو، لیکن نہیں، آگے جا کے ڈسکور ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نیچر میں جو لا رکھے اس کے مطابق ہے۔ ایسی چیزوں کو بہت صاف لفظوں میں قرآن نے نہیں کہا ہے، ایسی ساری چیزوں کو جو اس دور کے لوگ کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانیں گے، پھر قرآن ہی کو نہیں مانیں گے، لیکن ایسے الفاظ میں کہا ہے کہ بات کو جاننے والے اس کا مطلب سمجھ لے، ارے کہا تو تھا۔ بہت چھوٹی سی مثال، زمین گھوم رہی ہے، ریولوشن اسٹیٹک نہیں ہے، یا زمین گول ہے، تو اب سے 150 سال پہلے کی سائنس ہی کہتی تھی کہ زمین اسٹیٹک ہے، رکی ہوئی ہے، گول نہیں ہے، فلیٹ ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 355، جہاں سے آج کا درس ہے۔ جب اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور تمہیں اپنی طرف رفع کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں یا بلند کرنے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان لوگوں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تک جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں ان کو آگے رکھوں گا، فوقیت دینے والا ہوں کفر کرنے والوں پہ، تمہارا انکار کرنے والوں پر۔ ثم الی مرجعکم، اس کے بعد تم سب کو لوٹنا تو میری ہی طرف ہے، اور فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر تم لوگ جو اس بات کے اوپر اختلاف کرتے تھے میں اس کا پھر فیصلہ کروں گا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان تو پہلے سے چل رہا تھا۔ حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے خوشخبری دی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہی پہلے بتایا کہ وہ کیا کیا کریں گے، تمہاری جو اولاد ہوگی اللہ نے کیا فضیلتیں دی ہیں، وہ کیا کیا کریں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ایک بہت بڑی تعداد نے ان کا انکار کیا، ان کے خلاف ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کی تاریخ گواہ ہے کہ حواریوں کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے، اور 12 کی تعداد ان کے حواریوں کی یا ان کے ڈسپلس کی وہ بائبل میں ہے کہ وہ 12 تھے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد غریب عوام کی، ان کی جو لوگوں سے محبت تھی، اور پھر بہت سی بیماریاں سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا ان کی برکت سے، اس کی وجہ سے ان کی معتقد تھی، لیکن بس وہ عوام تھے ایسے کہ جیسے کسی بزرگ کی عزت کرتے، اس طرح کے، اور ایسی عوام تھے جاہل عوام کے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ تم انہیں مانتے ہو، کہاں میں انہیں مانتا ہوں، جیسے عام بھیڑ مسلمانوں کی ہے، بلکہ اس سے بھی ذرا نیچے درجے کی۔ یہاں تو یہ ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ نماز تھوڑی بہت آتی ہے بہت سے لوگوں کو، اور کچھ اس کے علاوہ لوگ تھے جو ان کے بڑے عقیدت مند تھے، جن سے حضرت عیسیٰ کے پرسنل تعلقات تھے، ذاتی، ان کے گھر جاتے تھے وہ، اور کچھ سیکرٹ ڈسائپلز تھے، خفیہ مددگار، وہ کھل کر سامنے نہیں تھے اس لیے کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ تھا یہودی علماء کی طرف سے۔ اکثریت بنی اسرائیل کی تھی،
بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن حکومت جو تھی وہ مشرکین کی تھی۔ پیلاطس گورنر تھا، پاور ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس میں جن کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے، اور انہوں نے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پورا ایک محاذ بنایا ہوا تھا۔ حکومت یا گورنر یہ محسوس کرتے تھے کہ ان سے ہماری کوئی حکومت کو خطرہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ سے، اور یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، فقیر آدمی، تو وہ ان کے معاملے میں یہ تو دل سے محسوس کرتے تھے کہ اچھا آدمی ہے سکھ، لیکن ان کے معاملے میں دخل دیں، ان کی چیزوں کو حل کرائیں، جبکہ بڑی اکثریت جو ان کے خلاف ہے تو وہ اس میں دخل نہیں دیتے تھے۔ اور یہاں تک کہ یہ ہوا کہ جب ان کو صلیب پر لے جانے لگے تو پھر وہ گورنر نے بھی بہت ہچکچا کر، پوری بھیڑ تھی ڈیمانڈ کر رہی تھی، تو دے دیا فیصلہ۔ بلکہ یہ بھی کیا جا کے ہاتھ دھوئے کہ میں اس کے قتل سے بری ہوں، یہ تو انہی لوگوں کا مسئلہ تھا۔ یہ سارے حالات تھے اس کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی تھا کہ جس وقت بھیڑ کسی وقت ساتھ میں ہو جاتی تھی، ان کے گئے بیت المقدس میں، اور انہوں نے جانے کے بعد جتنے منی چینجرز تھے اور سود پر پیسے دینے والے وہاں پر، وہ سب کی چیزیں الٹ دی، انہوں نے پھینک دی اٹھا کے، ڈانٹا، بھگا دیا۔ دروازے پہ اس کے گیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے۔ ان کے جو علماء تھے یہودیوں کے، ان کو بڑی بڑی سخت الفاظ میں ان کو بہت کچھ کہا کرتے تھے۔ وہ طرح طرح سے ان کو ٹریپ کرنے آتے تھے، ٹیسٹ ان کا لینے آتے تھے، لیکن جو جواب ان کے پاس سے آتے تھے وہ چپ ہو جاتے تھے، نہیں ٹریپ کر پاتے تھے۔ تو یہ لگاتار چل رہی تھی کہ کوئی، وہ چاہتے تھے کہ کوئی آڑ مل جائے، کوئی قانونی آڑ مل جائے اور اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اور یہ لوگ بڑی تعداد میں ان کے معتقد ہیں۔ حضرت عیسیٰ ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے، اوپنلی، کھل کر عوام سے کہتے تھے کہ سب سڑے ہوئے ہیں، یہ سڑ گئے ہیں، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سب۔ اب وہ لگاتار ان کی سازشیں چل رہی تھیں، اور اس میں الٹیمیٹلی پھر آخر میں انہوں نے یہ بنایا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، اور گورنمنٹ کے پاس لے گئے، لوکل گورنمنٹ کے پاس، گورنر کے پاس، بات کہ یہ باغی ہے اور یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ بلایا گیا اور ان کے، کیا تم یہ کہتے ہو؟ کیا تم کہہ رہے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی وہاں پہ کورٹ میں کارروائی ہوئی، اس میں اسے بالکل محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب بدماش ہیں، یہ، اور ویسے بھی جانتی حکومت کہ کون کیسا ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ بھیڑ کی طرح، تو ہم اپنا حکومت میں پیس قائم رکھنے کے لیے اور اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے چاہے جتنی بدماش ہوں، چاہے جتنے گھپلے کرتے ہوں، کبھی تو دخل نہیں دیتے ہو۔ اگر دخل دینے میں اگر کہیں سامنے سے اگر کہیں فیصلے کی بات آ جائے تو وہ ان کے فیور میں فیصلہ کرتے ہیں، جو اکثریت جدھر ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ گروپ بدماش ہے، یہ گروپ مافیا ہے، یہ گروپ گڑبڑ ہے، لیکن وہ فیصلے ان کے حق میں کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ غلط ہے یہ۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ وہ آخر میں یہی ہوا کہ وہ لوگوں نے شور مچایا کہ کیا ہے، صلیب دو، صلیب دو انہیں۔ ایسے ذہن میں رکھیے گا، یہ پھانسی صلیب میں فرق ہے، کیونکہ آج کل صلیب نہیں ہوتی، تو وہ ہمارے ذہن میں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے پھانسی ہو گیا ہے۔ صلیب ہوتی تھی کراس جیسے کہتے ہیں، وہ لکڑی کا بڑا سا کراس، ووڈن، اور اس کے اوپر کراس میں وہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے تھے، اور پاؤں میں اور ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی لکڑی کے تختے پہ، اور اس پہ وہ لٹکے رہتے تھے، اور پھر ان کو جب موت ہو جاتی تھی تو اتار دیا جاتا تھا۔
کتاب استثنا یعنی دا بک آف ڈیٹرونومی جو توریت کی کتابوں میں سے 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صلیب پر جو مرا وہ لعنتی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہرحال لے گئے، صلیب پر ان کو چڑھایا گیا۔ اب اس کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کسی جگہ سے کہ صلیب پر ان کی موت ہوئی۔ کیا ہوا وہاں سے؟ اگر نہیں موت ہوئی، قرآن کہتا ہے نہیں ہوئی، کیسے بچے؟ یہ ایک الگ ایک پورا موضوع ہے، انشاءاللہ وہ اگر آئے گا تو پھر وہ سورہ نساء کے تحت اس کو میں تفصیل سے لوں گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ اس کو مختصر قرآن نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب ہمارے یہاں یہ ورافعک الیہ، تمہیں اپنی طرف رفع کر لوں گا۔ رفع بلند کو کہتے ہیں، اٹھانے کو بھی کہتے ہیں۔ عیسائی تو سارے یہ مانتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی صلیب پر موت ہوئی۔ لفظ لعنتی بولتے ہیں، لکھا ہوا ہے ان کے یہاں۔ جو خط گلتیوں یا ان کی کتابوں کے اندر، انجیلوں کے بعد پھر اور کتابیں مقدس مانی جاتی ہیں نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر، اور اس میں سینٹ پال نے جو مختلف خطوط لکھی ہے وہ سب بھی کتاب مقدس کا حصہ مانے جاتے ہیں۔ اس میں ایک گروپ تھا گلتیوں کے نام، جو انہوں نے خط لکھا تھا گلیٹینز کے نام، اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ وہ مسیح ہمارے سبب سے لعنتی ہوا، نعوذ باللہ۔ تو یعنی اس جگہ تک گئے کہ مسیح ہماری وجہ سے لعنت زدہ ہوا، یعنی صلیب پر چڑھے اور موت ہوئی، اور اس میں لکھا ہوا ہے توریت والے حصے کے اندر کہ جو صلیب پر جس کی موت ہوئی وہ لعنتی ہوگا۔ تو وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق ہے، وہ لعنتی ہوا ہماری وجہ سے، خدا کا بیٹا۔ عیسائی تو یہ مانتے ہیں کہ ان کی موت ہوئی اور پھر وہ تیسرے دن یا 3 دن بعد جی اٹھے، دوبارہ پھر زندہ ہوئے، اور پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور وہ خدا کے رائٹ ہینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے، اس وقت وہاں بٹھایا انہیں بلا کر۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کا عقیدہ یہ ہے، کچھ قرآن کے اشارے اور بہت کلیئر کٹ حدیثیں بڑی تعداد میں، ان کی وضاحت اس کی بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ کو موت کی موت نہیں ہوئی، ان کو صلیب پر موت نہیں ہوئی، صلیب ان کو نہیں دی جا سکی، یعنی صلیب پر چڑھانے کو صلیب دینا نہیں کہتے۔ جیسے کہ پھانسی ہو گئی تو کسی کو پھانسی کے پھندے تک لے جایا گیا ہو، اور ایسے کیس ہوئے ہیں کہ پھندا گلے میں ڈال دیا گیا اور اس وقت وکیل نے آخری مومنٹ پہ کوئی ایسا نقطہ رکھا اور پھر وہ پھندا گلے سے نکال دیا گیا، تو اسے نہیں کہتے پھانسی ہو گئی۔ پھانسی ہو گئی کا مطلب پھانسی سے مر گیا۔ یہاں کے بارے میں مشہور ہے، اس طرح کی بات مجھے بالکل صحیح نہیں معلوم، میں نے پڑھی ہے کہ ایک کیس یہاں پر پہلے برٹش پیریڈ کے اندر یہ تھا کہ کسی طرح مجرم کے لیے کہ ہی ول بی ہینگڈ، باغی یا بغاوت جنس نے کی، اور جو جسٹس تھے اس وقت بہت مشہور تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، تو مطلب وکیل جو تھے اس وقت انہوں نے کوئی خاص ڈیفینڈ نہیں کیا اپنے جس کی وہ وکالت کر رہے تھے، اور پھانسی ہو گئی، اور بہت بڑے وکیل تھے۔ اس میں 2-3 نام میرے ذہن میں، اس میں کنفیوز ہوں کون تھے۔ تو پھر این جب وہ پھانسی ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ روک دو، نہیں تم سب کو پھانسی کرا دوں گا، پھانسی دینے والوں کو، کیونکہ اسٹیٹس بہت بڑا تھا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو عدالت کے لیول پر ہوتا ہے۔ روکا گیا اور انہوں نے کہا ہو چکا، یہ ہینگ لٹکا دیے گئے۔ قانون میں یہ کب ہے کہ موت ہونے تک لٹکایا جائے گا؟ موت کی بات قانون میں نہیں ہے لکھی ہوئی۔ اور اس کے بعد اس میں ترمیم کی گئی لا میں، اور ہینگڈ ٹل ڈیتھ کے الفاظ آئے، مرنے تک لٹکایا جائے گا۔
بہرحال پھانسی اسے کہا جاتا ہے جب کسی کو پھانسی ہو گئی کا مطلب موت ہو گئی. صلیب بھی وہی ہے، صلیب دی گئی کسی کو، صلیب ہوئی کا مطلب صلیب پر موت ہوئی. قرآن کہتا ہے نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صلیب تک لے جائے نہیں گئے یا صلیب پر لٹکائے نہیں گئے. قرآن کہتا ہے نہیں ہوئی. اب یہاں پر دو طرح کے عقیدے اس کے بعد ہیں. بہت بڑی تعداد تو مسلمانوں میں یہ کہتی ہے کہ شکل بدل دی گئی، ان کو بچا لیا اور ایک اور ان کی شکل کا بنا دیا گیا، اور وہ چیختا رہا کہ میں نہیں ہوں، اور اس کو صلیب پر لے جایا گیا اور اس کو صلیب دے دی گئی. حضرت عیسیٰ کو بچا لیا گیا اور پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا. نہیں، موت نہیں ہوئی ان کی. اس لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اس کو ان کی موت نے ان کو وہ قتل نہیں کر سکے، ان کو صلیب نہیں دے سکے. اور بائبل کے یا انجیلوں کے جو انٹرنل ایویڈنسز ہیں، اندرونی شہادتیں، اس کی بنیاد پر اس سے ثابت ہوتا ہے. اس کا تذکرہ آئندہ کروں گا کہ ان کو حضرت عیسیٰ ہی تھے، ان کو لے جایا گیا، ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے، وہاں زلزلہ آیا اور چاروں طرف اندھیرا، بڑے خوف و دہشت کا ماحول کہ ساری پبلک بھاگ گئی وہاں سے. صرف کچھ سرکاری وہاں پر پولیس والے یا جن کو پھانسی دینے کو کہا گیا تھا، خالی وہ کارندے رہ گئے. اور پھر حضرت عیسیٰ کے سیکرٹ ڈسپلس تھے، خفیہ مددگار. ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ موقع آئے گا، اور انہوں نے پہلے سے ان لوگوں کو کہ جو پھانسی پہ صلیب پر ان کو لے کر جائیں گے، ان کو ملایا ہوا تھا اور ان کو سے ڈیل کی ہوئی تھی. اور جب پبلک ہی سامنے نہیں رہی تو انہوں نے ان کو یہ کہہ کے کہ ان کی موت ہو گئی، ان کو ہینڈ اوور کر دیا. بے ہوش ہو گئے تھے، کیلے ویلے ٹھوکے کے جب گئی تھے، اور ان کو ہینڈ اوور کر دیا، یہ کہہ کر کے یہ باڈی ہینڈ اوور کر دی گئی، ڈیڈ باڈی. اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ بچے اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا. بہرحال یہ تو الگ الگ مختلف عقیدے تھے جو میں نے بیان کیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی طرف رفع کر لوں گا، تمہیں وفات دوں گا اور رفع کر لوں گا. ایک بہت چھوٹا سا گروپ مسلمانوں میں یہ مانتا ہے کہ اسکالر سے اچھے قانون کے خلاف جب کچھ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا کہ ایسے اٹھا لیا گیا کسی کو نہیں اٹھایا جاتا ایسے. جب ہر انسان کی موت ہوتی تو حضرت عیسیٰ کی موت ہوئی. وہ کہتے ہیں دیکھو لکھا ہے نا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ حضرت انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دوں گا. ورافعو کا الیہ، تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. اس کو کہتے ہیں رفع درجات. میں رفع کر لوں گا، تمہارے درجات بلند کروں گا. اور یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے، یہ بھی لیا جا سکتا ہے، وہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اٹھا لوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے درجات بلند کروں گا اور تمہیں ان لوگوں سے، ان کے شر سے بچا لوں گا. مطہروں کا من الذین کفروا، تمہارا انکار کرنے والوں کے شر سے تمہیں میں بچا لوں گا. حضرت عیسیٰ کی موت ہو گئی، یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے مسلمانوں کا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے صاف لفظوں میں کہ انہیں صلیب نہیں دی جا سکی، قتل نہیں کیا جا سکا. اب اس کے بعد پھر ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، تھوڑے سے لوگ ایسا مانتے ہیں، اور یا نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. سب مخالفین پیچھے. ہمارے یہاں قادیانی گروپ جو ہے، ہمارے یہاں سے مطلب ان کو تو سب نے، مسلمانوں کی اکثریت ان کو دین سے خارج مانتی ہے. یا احمدی، احمدیوں میں دو گروپ ہیں. اب جو زیادہ بڑا ہو گیا ہے، جو احمدی کہلاتے ہیں، وہ گروپ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتا ہے. اور وہ جو لاہوری گروپ اب بہت چھوٹا سا رہ گیا، نہیں کے برابر، اور اچھا خاصا تھا اس وقت، اسٹرانگ تھا، اور دونوں میں کافی، جب وہ ان کے یہاں ڈویژن ہوا تھا اور اسپلٹ ہوئی تھی، اور دونوں میں بہت زبردست اختلاف اس بات کے اوپر تھا. اکثریت ان کے ساتھ ہو گئی تھی. اکثریت ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے جہاں پر کوئی چمتکار ہو، اور پھر اکثریت ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے جہاں کسی تحریک کو، کسی موومنٹ کو، کسی دھرم کو، کسی فکر کو چلانے والا ہو، فاؤنڈر ہو، ان کی نسل. تو اکثریت جو ہے وہ عوام کی، وہ ان کے ساتھ رہی، اس گروپ کے جو ان کا ہیڈ کوارٹر قادیان میں. اور یہ لوگ جو ہیں لاہوری گروپ، ان کی تعداد کم رہی.
ان کا یہ ان کو مجدد مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو. یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ مثالی طور پر عیسیٰ تھے، تمثیلی طور پر، لیکن وہ نبی یا رسول نہیں تھے. مجدد بھی تھے، مسیح بھی تھے، مہدی بھی تھے. مہدی کو کہا گیا ہے کوئی کسی کو مہدی مانے کسی جگہ کسی کو بھی، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. کچھ دلیلوں وغیرہ کی بنیاد پہ رسول تو نہیں مان رہا نا، کہیں گے ہم اس سے متفق نہیں ہیں. لوگ گمراہی تک بھی لے جا سکتے ہیں ان کو. اس کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، دین کی بنیادوں کا انکار نہیں. بہرحال بڑی تعداد مسلمانوں کی انہوں بھی کافر ہی مانتی ہے لاہوری گروپ کو. اب ان کا تو کوئی کسی طرح کا تذکرے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے لفظ شیعہ استعمال اگر کیا جاتا ہے اہل تشیع، اس میں تو بہت گروپ ہیں، بہت فرقے، لیکن جب خالی شیعہ اہل تشیع کہتے ہیں تو اس گروپ کو سمجھا جاتا ہے جو اثنا عشریہ 12 اماموں والے شیعہ ہیں. اصل میں ان کے تو سیکٹ کا پورا نام یہی تھا، یہ بہت سے سیکٹ ہو گئے. اثنا عشریہ شیعہ، 12 اماموں والے شیعہ، لیکن لفظ خالی شیعہ بولا جاتا ہے چونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی اب دنیا میں انہی کی ہے، باقی نیگلیجبل ہیں، تو شیعہ سے مطلب وہ مانے جاتے ہیں. ایسے جب قادیانی احمدی کہا جاتا ہے تو اب انہیں مانا جاتا ہے جو انہیں نبی اور رسول مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا تھا کہ ان کی موت ہو گئی، فطری موت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ دفن ہے وہاں کشمیر میں قبر ہے ان کی. وہ اس کے بعد وہاں سے چل کر یہاں آ گئے تھے ہندوستان، وہاں سے بچ گئے تھے. اور وہ جو کچھ حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے وہ مثیل مسیح ہے، وہ تمثیلی بات ہے. مسیح جیسا وہ میں ہوں، وہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا. اب وہ نہیں آئیں گے جن کی موت ہو گئی. ان لوگوں میں بھی جو مسلمانوں میں بڑے اسکالر ہیں، میں اب احمدیوں کی بات نہیں کر رہا، میں بھی کہہ چکا تھا، ان میں بھی بعض ایسے ہیں اور بڑے اچھے اسکالرز ہیں، قرآن کا بڑا اچھا فہم رکھنے والے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے اللہ کے، کہ وہ تب سے اب تک جیے جا رہے ہیں. یہ اللہ کر سکتا ہے، اس بات پر قادر ہے وہ کہ کسی کو اٹھا لے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اٹھا لے پھر بھیج دے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں. جب نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہوا. جیسے سب کی موت ہوتی ہے، سارے نبی انبیاء کی ہوئی، ایسے ان کی بھی ہوئی. ہاں اس سے بچ گئے، وہ صلیب سے بچ گئے، یہ تو صاف لفظوں میں قرآن نے کہا. تو وہ بھی رافعوں کا الیہ کا ترجمہ یہی لیتے ہیں کہ تمہیں اپنی طرف اللہ نے کہا رفع کر لوں گا، تمہارے درجات بلند کروں. اور نبیوں کے درجات رسولوں کے اللہ نے بلند کیے. حضرت عیسیٰ کا بہت درجہ آج تک کوئی اس میں کسی ڈسپیوٹ کی، شک شبے کی گنجائش نہیں، جتنا اللہ نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے درجات بلند فرمائے، عوام کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں. اپنے پاس تو جو بھی درجات ہیں، بڑی اکثریت مسلمان علماء کی وہ یہی مانتی ہے کہ یہ رافعوں کا لے گا، میں تمہیں اٹھا لوں گا. تو پھر انہیں زندہ اٹھا لیا گیا، موت نہیں ہوئی تھی ان کی، زندہ اٹھا لیا گیا. اب جب موت نہیں ہوئی، ہر ایک کو موت آنی ہے. یہ صاف لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب موت آنی ہے تو پھر آئیں گے دنیا میں، جیئیں گے کچھ عرصے. کیا کیا کریں گے اس کی تفصیلات ہیں بہت سی حدیثوں میں. اور پھر وہ دجال سے مقابلہ اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، وہ سب بھی ہیں. اور پھر ان کی اس کے بعد شادی نکاح بھی کریں گے، نسل بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ان کی فطری موت ہوگی جیسے موت ہوتی ہے. ان الفاظ پر ہم چلیں گے آگے، لیکن پھر وہی ہے کہ جس موضوع کو میں بہت مرتبہ لے چکا ہوں، وہ پھر یہاں پر ضرورت ہے کہ لیا جائے. اس لیے کہ اس آیت میں خاص وہ آیت آ گئی ہے کہ جہاں پر یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں. جب اللہ نے فرمایا تو لفظ وفات آیا ہے. تو وفات اور موت میں فرق ہوتا ہے، یہ میں بتاتا چلا آیا. اور وہ لوگ یہ وفات
کا ترجمہ موت ہی کرتے ہیں، اور اصل میں اکثریت بھی وفات سے موت ہی مراد لیتی ہے، لفظ وفات سے۔ عوام میں بھی یہ سب لوگ دونوں میں فرق نہیں کرتے، وفات اور موت میں، وفات کا مفہوم موت ہی لیتے ہیں۔ قرآن شریف کی 2 آیات ہیں جو اسے بہت واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ وفات اور موت 2 الگ چیزیں ہیں۔ پہلے میں اس کا خلاصہ بتا دوں اور پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی ان آیات کو سمجھنے۔ وفات کا مطلب ہے لے لینا، وڈرا کر لینا۔ موت میں بھی قبض، یعنی قبض کرنا جسے اردو میں کہتے ہیں، موت میں بھی قبض کیا جاتا ہے، وڈرا کیا جاتا ہے۔ کسے کیا جاتا ہے وڈرا؟ انسان میں سے کسے لیا جاتا ہے جس سے موت ہوتی ہے۔ اب اس موضوع کو میں یہاں زیادہ تفصیل سے نہیں لاؤں گا، بہت مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ انسان مجموعہ ہے جسم، نفس اور روح کا۔ ہمارے یہاں اکثریت نفس اور روح میں فرق نہیں کرتی، نفس کا ترجمہ ہی روح کر لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں جہاں جہاں نفس لکھا ہے بہت سی جگہوں پہ اس کا ترجمہ ہی روح کر لیتے ہیں۔ روح ایک الگ حقیقت ہے۔ انسان کا نفس اس کی اپنی جان، اور انسان کا جسم۔ کیا وڈرا کر لیا جاتا ہے موت کے وقت؟ روح کو الگ کرتے ہیں، نفس بھی الگ ہوتا ہے، جسم رہ جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر ڈسپوز کر دیا جاتا ہے۔ اور نفس کا اپنا حساب ہوتا ہے اچھے برے کا، وہ جس عالم میں بھی ہو وہاں پر اس عالم سے ریلیٹڈ اس کو باڈی دی جاتی ہے۔ مادی جسم نہیں ہوتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور روح ایک الگ حقیقت ہے، یوں سمجھ لیے کہ ایکٹیویشن کے لیے آتی ہے، وہ الگ ہے۔ روح وڈرا ہو گئی، اسے موت کہتے ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر کو۔ موت کا مطلب خاتمہ نہیں، اس زندگی کا خاتمہ ہوا، اگلی زندگی میں ٹرانسفر ہو گیا۔ اب قرآن نے مثال یہ دی ہے کہ نیند میں بھی وفات دیتے ہم، تو کہا ہے، لیکن اس میں صرف نفس کو وڈرا کرتے، نام نہیں لیا ہے روح کا۔ لیکن جب یہ تینوں کا مجموعہ ہے تو روح باقی رہتی ہے، اگر اسے بھی وڈرا کر لیں تو مر جائے گا، تو موت ہو جائے گی۔ تو وڈرا کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، قبض کیا جاتا ہے، وہ نفس کو کیا جاتا ہے، روح کا کنیکشن، روح کا ایکٹیویشن باقی رہتا ہے، تو انسان زندہ ہو۔ موت کو بھی وفات کہا ہے قرآن نے، اس میں بھی کچھ وڈرا کیا ہے۔ اس وقت شعور جاتا ہے، کانشسنس چلی جاتی ہے جب نفس کو وڈرا کرتے ہیں۔ باقی جسم زندہ ہے، سارے باڈی کے آرگنز اپنا فنکشن کر رہے ہیں، صرف اسے ہوش نہیں ہے، اس عالم کی خبر نہیں ہے۔ کبھی کبھی جہاں کہیں ہے وہ وہاں کی کچھ تمثیلی طور پر، ایلیگوریکلی وہاں کے کچھ ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو خواب جیسے ہم کہتے ہیں، تو پھر وہ انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ دیکھا اس کا یہ اس عالم کی چیز نہیں تھی، اس کا یہ مطلب ہے، جب ہم یہاں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے۔ پھر وہ نفس واپس آ جاتے ہیں جب نیند کھلتی ہے، اور نیند کھل جاتی ہے نفس کے آنے کے ساتھ۔ تو وفات جو ہے اس میں بھی قبض کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ وفات میں قبض کیا جاتا ہے خالی نفس کو بھی، جب خالی نفس کو وڈرا کرتے ہیں تو یہ نیند ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی۔ جب نفس اور روح دونوں وڈرا ہوتے ہیں یہ موت ہوتی ہے۔ تو وفات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی نہیں مرا انسان، وفات ہوئی۔ وفات زیادہ کمپریہنسو اور جامع ورڈ ہے، وفات کا ایک حصہ موت ہے۔ وفات ایسی بھی ہو سکتی جس میں موت ہو گئی، وفات ایسی بھی ہو سکتی کہ موت نہیں ہوئی، نفس کو لیا گیا خالی، روح کا ابھی کنیکشن باقی ہے۔ یہ 2 طرح کی وفات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں وفات صرف موت کے معنوں میں سمجھا جانے لگا۔ اب ان آیات کو، یہ 2 آیات، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ تم سب لوگوں کو رات کو وفات دے، موت نہیں دیتا، سب کو، وہی ہے جو تم سب کو روز رات کو وفات دیتا۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو کماتے ہو وہ سب کو جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، اور پھر وہ تمہیں پھر اٹھاتا ہے اسی میں، وہ دن میں جب تم جو کچھ کرو گے اس کے لیے، وفات کے بعد پھر دوبارہ اسی میں لے جاتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ جو مدت ہے طے کہ کتنے دن جیے گا وہ پوری ہو جائے۔ وفات ہوتی ہے، واپس کیا جاتا ہے، پھر وفات ہوتی ہے، پھر واپس کیا جاتا ہے روز۔ یہ تب تک ہوتا رہے گا جو مدت، جو ٹائم لمٹ
فکس کی گئی ہے جس کے لیے موت کی، یہ تب تک ہوتا رہے گا، تب موت آئے گی، وہ بھی وفات ہوگی۔ اس میں صرف نفس لیا جاتا ہے، تفصیل آگے۔ ثم الیہ مرجعکم، اور پھر اس کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ ٹوٹل لے لیا جائے گا، تمہیں اسی کی طرف واپس ہونا ہوگا، اٹھایا جائے گا۔ اب یہ اگلی آیت سورہ زمر کی، سورہ نمبر 39 آیت 42، جہاں سے یہ دونوں باتیں پوری ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی نفس کا ترجمہ اکثر روح کر لیتے ہیں، یہاں روح کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ نفسوں کو وفات دیتا ہے، نفسوں کو وڈرا کرتا ہے، روح کا نہیں، روحوں کو نہیں۔ روحوں لفظی قرآن میں نہیں ہے، روح کا پلیورل قرآن میں نہیں ہے، لفظ روح ایک الگ حقیقت۔ اللہ تمام نفسوں کو، سب جانوں کو وفات دیتا ہے دو موقعوں پر، دو طرح کی ہوتی ہے وفات، یہاں کلیئر کیا، حین موتہا، موت کے وقت دیتا ہے وفات، یعنی روح اور نفس دونوں کو وڈرا کرتا ہے، تو نفسوں کو وفات دیتا ہے موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور انہیں بھی وفات دیتا ہے جن کی موت نہیں آئی نیند کے وقت۔ دو طرح کی وفات، یہ کلیئر ہے۔ اب دیکھیے وفات لفظ بھی آ رہا ہے، موت لفظ بھی آ رہا ہے، لم تمت جن کی موت نہیں آئی، لم تمت یہ موت لفظ بھی آیا۔ وفات لفظ ایک ہی آیت میں وفات و موت دونوں لفظ چل رہے ہیں۔ وفات دو طرح کی ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نفسوں کو وفات دیتا ہے، ان کی موت کے وقت وفات ہوتی ہے۔ واللتی لم تمت حین موتہا، یہ موت کا لفظ آیا، دو جگہ آیا موت کا لفظ یہاں برابر آیا۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند میں وفات ہوتی ہے۔ یہ دو طرح کی وفات ہو گئی۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اب نیند کی حالت میں بھی بعض لوگ مر جاتے ہیں، سوئے نہیں اٹھے، تو نیند والی وفات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر موت کا فیصلہ اس پر ہو چکا ہے اس وقت تو روک لیتا ہے، واپس نہیں جا رہے نفس، تب روح بھی وڈرا ہو جائے گی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مدت پوری کرنے کے لیے جن کی اگر موت کا وقت نہیں ہے نیند کی حالت میں، تو پھر وہ نفسوں کو واپس بھیجتا ہے۔ اگر انسان کے جسم میں جیسے نفس اور روح ایک ہی چیز ہوتی، جیسا کہ عام طور سے سمجھا گیا ہے، تو انسان میں صرف جسم ہے اور روح یا نفس ہے، یہ صرف دو انٹیٹیز ہیں۔ تو جب اسے روح یا نفس جب ایک ہی چیز ہے اسے نکال گیا ہے تو مرا ہوگا نا، وہاں پر روز مرتا اور مر کے پھر جیتا، صبح اٹھتے وقت مرنے میں سارے آرگنز ختم ہو جاتے، سانس رک جاتی، بلڈ سرکولیشن رک جاتا، نبضیں ختم ہو جاتی، اور پھر اللہ نے ایسے ہی رکھا ہوتا کہ روز پھر واپس جیے گا، اور روز صبح کو واپس پوری طریقے سے انسان جی رہا ہوتا ہے، اس کے ہاضمے کا نظام چل رہا ہے، بلڈ سرکولیشن چل رہا ہے، اس کا لیور کام کر رہا ہے، اس کے گردے کام کر رہے ہیں، اس کا ہارٹ چل رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، اگر ایک سائیڈ اگر دکھ گئی تو وہ نظام جسم کا جاری ہے، جہاں آرڈر آتا ہے کروٹ بدلو تو وہ کروٹ بدلتا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ موت نہیں، اگر خالی جسم رہ گیا نا، خالی جسم رہ گیا تو مردہ ہوتا، مردہ نہیں ہوتا، اس کی صرف اس دنیا کے سلسلے میں کانشسنس گئی ہے اس کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روح اور نفس دو الگ، نفسوں کو تو وڈرا کر لیا، اب بھی کچھ باقی ہے، مرا نہیں ہے جو اسے زندہ رکھے ہوئے، ایک جب مر جائے گا تب وہ جو باقی ہے وہ وڈرا ہوگا۔ اور خود قرآن کہتا ہے کہ روح پھونکی جاتی ہے ہر ایک کے اندر، ہر انسان کے اندر، جس کے بعد پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، تو روح ڈالنے کا بھی ذکر ہوتا ہے، ذکر ہے قرآن میں، اور انسان کے ساتھ اس کے نفس ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کو ایک مان لیا گیا، دو الگ حقیقت قرآن نے بتائی ہیں۔ اس وقت روح بھی الگ ہو جاتی، اب مر گیا، اب صرف باڈی رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ کو وفات ہوئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو موت ہوئی۔ جب کہا کہ تمہیں اللہ نے کہا ایسا میں تمہیں وفات دوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا وہ لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ میں تمہیں موت دے دوں گا، میں تمہارے نفس کو وڈرا کر لوں گا، تمہاری جان۔ تو فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اب دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے 157 158، وہ انہیں قتل نہیں کر سکے، انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ رفع لفظ یہاں بھی آیا، یہاں بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ
موت ان کی یہ ہو گئی فطری موت جیسے ہر انسان کی ہو. وہ یہ مانتے ہیں اللہ نے اپنی طرف رفع کر لیا کا مطلب درجات بلند. وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ طاقت تو رکھتا ہے ہر بات کی لیکن حکمت کے ساتھ میں. طاقت استعمال کرتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ میں، وزڈم کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اس کا ثبوت ایک ہی آیت ہے، پہلے بھی رکھ چکا ہوں سورہ، یہ اس کے بعد فوراً اگلی آیت وہیں پہ ذکر چل رہا ہے نا. دیکھیے ایک یہ تھی کون سی 157 158 میں نے آپ کو کے سامنے رکھی تھی. اب اس سے اگلی فوراً ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکے، اللہ نے اپنی طرف رفع کر لیا. اب اگلی آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں ہے، إِلَّا ایکسپٹ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سوائے اس کے کہ وہ لازماً ایمان لے آئے گا اس پر اس کی موت سے پہلے. یہ قبل موت ہی بڑا اہم ورڈ ہے اس کے اندر. لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ اس پر ایمان لے آئے گا. حضرت عیسیٰ کا ذکر چل رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ پر. ان کی زندگی میں تو نہیں لایا، آج بھی نہیں لائے. یہ یہودی تو ان کے دشمن ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آج بھی دشمن ہیں. وہ کہتے ہیں فراڈ تھے، دھوکہ باز تھا ایک آدمی. قبل موت ہی، یہ لفظ بڑے امپورٹنٹ. اب یہاں پر ایک پروناؤن ہے ضمیر، اپنام، ہی، موت ہی. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اس کی موت سے قبل یعنی اپنی موت سے پہلے ہر ایک ایمان لے آئے گا، اسے کہا جا رہا ہوں جس کا ذکر ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا قبل موت ہی. ایک میننگ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر چل رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان لا چکا ہوگا. یہ دو یہاں پر میننگ نکلتے ہیں اس موت ہی سے. اپنی موت سے پہلے یا حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے؟ حضرت عیسیٰ پر ہر ایک ایمان لا چکا ہوگا. پہلی بات تو ہمیں معلوم ہے غلط ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے. دنیا کے اندر ہر اہل کتاب مثلا یہودی اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے. پھر اب دوسری ہی بات رہ جاتی ہے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان لا چکا ہوگا. اگر اس وقت حضرت عیسیٰ کی موت ہوئی تھی تو سارے اہل کتاب تو ایمان نہیں لائے، اب بھی نہیں لائے، اس وقت بھی نہیں لائے تھے. جب انہوں نے ان کی ڈیمانڈ کے اوپر ان کو صلیب تک لے جایا گیا اور انہوں نے سمجھا کہ اب یہ موت ہو گئی ان کی، تب بھی ایمان نہیں لائے تھے. یہ تو پھر بڑی کشمکش اور بڑی اسٹرگل چلی ہے بات کو. اور پھر اس کے بعد پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سے حضرت عیسیٰ کا گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنے لگا، غالب ہونے لگا، اور وہ اس دن سے لے کے آج تک یہودی ان کے نیچے رہے حضرت عیسیٰ کے نام لینے والوں کے. تو ان کی موت سے قبل وہ ایمان لے آئے، اس وقت تو نہیں لائے تھے، آج بھی نہیں لائے. اس کا مطلب ان کی موت باقی ہے، اور ان کی موت سے قبل سارے اہل کتاب ایمان لا چکے ہوں گے حضرت عیسیٰ پر، ان کی نبوت پر، ان کی موت سے پہلے. اس کا مطلب موت ان کی باقی ہے، وہ آئیں گے. اور پھر حدیثوں سے ہمیں یہ ملتا ہے، حدیثوں کی تفصیلات سے، کہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کے عقیدوں میں جو کچھ گڑبڑ ہو گئی عیسائیوں کے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. وہ تو خود بتائیں گے کہ میں نے کیا تعلیم دی تھی، کیا کیا بگڑ گیا، تو سب مان لیں گے اسے. اور اس میں سے بھی بہت سے ایمان لے آئیں گے یہودیوں میں سے، اور بہت سے نہیں لائیں گے. خوب پہچاننے کے بعد بھی نہیں لائیں گے، جاننے کے بعد بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تھا کہ انہیں جو جانتے پہچانتے تھے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے ان کی مخالفت کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. تو ان کی بڑی تعداد ایک ایمان نہیں لائے گی، تو پھر وہ ٹکراؤ ہوگا. اس ٹکراؤ میں پھر یہ غالب آئیں گے، حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہوگا، اور پھر ان کے نہ ماننے والے ختم ہو جائیں گے، پھر ہو جائیں گے بات کو. لیکن حضرت عیسیٰ کی موت تک وہ لوگ ختم ہو چکے ہوں گے اہل کتاب میں سے جو ان پر ایمان نہیں لاتے. کفر کرنے والے ہوں گے جو کسی نبی کو نہیں مانتے، لیکن اہل کتاب میں سے جو نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، وہ سب ایمان لا چکے ہوں گے. وہ گروپ ختم ہو گیا ہوگا. جو ایمان نہیں لاتا، جو بچیں گے، جو ان سے لڑیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور بہت سے ایمان لے آئیں گے ان پر. تو حضرت عیسیٰ کی یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت باقی ہے. اللہ نے کہا وفات دوں گا،
وفات دینے والا ہوں تو وہ وفات جو ہے وہ موت نہیں تھی. ہر ایک کو چونکہ موت ہونی ہے اس لیے ان کو آنا بھی ہے زمین پر. اب پھر یہ بات ہوتی کہ یہ تو قانون کے خلاف ہے. اللہ کر سکتا ہے، قادر ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا. قانون کی، اللہ کے قانون کی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم نہیں جانتے، جنہیں ہم نہیں سمجھتے. اور دور کے اندر ایسا ہوتا چلا گیا ہے. جیسے جیسے کائنات کا علم انسان پر کھلتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے اس کی زیادہ حقیقتیں سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہیں. اور ہم کہتے ہیں یہ بھی قانون کے دائرے میں آتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہوتا ہے. پہلے علم میں نہیں تھا، پہلے ہم اسے قانون کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن نہیں، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے. کسی کی آواز بغیر کسی بیچ میں وائر کے اور تار کے ہزاروں کلومیٹر سے آواز ہی نہیں، پکچر بھی یہاں پر چل رہی ہو، بیچ میں کوئی کنیکشن کسی تار کا بھی نہیں ہے، اور لائیو چل رہی ہے، کوئی ریکارڈڈ بھی نہیں ہے. اب سے 100 سال پہلے ہر ایک یہ کہتا کہ یہ تو قانون کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غیب کے علم کی بات ہو گئی. انسان نے کر لیا. قانون کے خلاف نہیں تھا، قانون اس وقت تک ڈسکور نہیں ہوا تھا. یونیورس کے لاز انسان ڈسکور کرتا چلا جا رہا ہے، اور یونیورس کے لاز بھی اللہ کی آیات ہیں اور اللہ کا قانون، وہاں اللہ کا قانون جاری ہے. فیوچر میں، مستقبل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو رفع ہوتے وقت تو بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا. ان کے چند وہاں پر چند ایک ان کے ڈسائپل تھے، وہ لوگ تھے، ان کے لیے وہ ایک چمتکار ہوگا، اور تھا بھی چمتکار ہوا. جسے انسان نہیں کر سکتا اللہ کے قانون کے مطابق، انسان کے بس میں نہیں ہوا تو چمتکار ہی ہوا. ہم یہی کہتے ہیں چمتکار ہو گیا. ہر حالت میں کسی کو مر جانا چاہیے تھا، جی اٹھ بچ گیا، کہتے ہیں تو معجزہ ہو گیا، چمتکار ہو گیا. ڈاکٹروں کے بس کی بات تو تھی نہیں، اللہ نے جلا دیا. فل فلیج ہیڈ آن ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی اچھلا گرا، فل ان کا معجزہ ہو گیا، چوٹیں تک نہیں آئی. یہ تو عام اس کی تھی بات ہی نہیں تھی، اللہ نے بچا لیا. بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کسی طریقے سے نہیں تھا، بالکل 0% چانس تھا، اللہ نے بچا لیا، معجزہ ہو گیا. ایسے ان کی نظر میں وہ چمتکار تھا، ٹھیک ہے، تھا، قانون کے خلاف نہیں تھا، وہ تو تھوڑے سے لوگوں کے سامنے ہوا تھا. اب وہ واپس آئیں گے، یہ دنیا کو معلوم ہوگا. واپس اس وقت آئیں گے جب دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوگی، دنیا کی ٹیکنیکل نالج اتنی ایڈوانس، سائنٹیفک نالج اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوگی، جب یہ لوگ اسے ناممکن نہیں سمجھتے ہوں کہ باڈی ٹرانسمٹ ہو جائے کہیں اور پھر باڈی جو ہے واپس میٹیریل باڈی میں ٹرانسمٹ ہو سکے. انسان کی باڈی انرجی میں کنورٹ ہو جائے، نظر نہیں آئے، اور پھر وہ انرجی واپس جو ہے وہ مادے میں، میٹر میں کنورٹ ہو جائے اور نظر آنے لگے. فکشن میں ہمارے یہاں ہوتا ہے، کامکس وغیرہ کے یہاں پہ غائب ہوئے، وہاں اپیئر ہو گئے. یعنی انسان جن چیزوں کو سوچتا ہے یہ ہوتا چلا ہے ہمیشہ سے. فکشن میں جن چیزوں کو انسان سوچتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا، ایسا کر لیتے، وہ آگے جا کے وہی چیزیں جو انسان سوچتا رہتا ہے، وہ انسان عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے. جن چیزوں کو بہت سوچتا ہے وہ ہوتی ہیں جو ممکن ہوتی ہیں آگے جا کے. اب انسان چاہتا تھا کہ اڑے، یہ پرندوں کی طرح اڑے، تو شروع میں لوگوں نے ایسے بھی ٹرائی کیا، کچھ ہاتھوں میں باندھا، ہلا ہلا کے گر گئے، چوٹیں آئیں، مر گئے. لیکن لگا رہا کہ ہم بھی اڑیں. اب اس وقت اگر کوئی کامکس وغیرہ چلتے تو یہ دکھاتے کہ اڑ رہے ہیں. اب انسان اڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو کامکس میں جو کچھ ہوتا ہے، جہاں تک جو ان چیزوں پہ انسان کا امیجنیشن جاتا ہے، وہ اکثر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آگے جا کے انسان اس کے لاز، قانون دریافت کر لیتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. اس لیے کہ اس پر لگتا ہے، اس پہ اس کا کنسنٹریشن ہوتا ہے، لگتا ہے تو ڈسکور کر لیتا ہے کیسے ہوگا. یہ چیز جو ہے یہ آئندہ جا کر جب ممکن ہوگی کہ انسان کا ٹرانسمیشن، منتقل ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جانا غائب ہو کر، اور پھر واپس اپیئر ہو جانا، اس دور میں آئیں گے. تو اس دور میں وہ قانون کسی کو نہیں سمجھ میں آئے کہ وہ ہوگا قانون کے خلاف ہے. اسی لیے تو لوگ ایمان بھی لائیں گے. وہ آ گئے، وہی تھے، بہت سے ایمان لے آئے. اب یہ ٹائم ایک الگ 2000 سال گزر گئے، اور نہ معلوم کتنا عرصہ گزرے گا قیامت تک، یا حضرت عیسیٰ کے آنے تک کتنا عرصہ بھی گزرے گا. لیکن یہ جو ہماری دنیا کا جو
یہ یہاں پر جو وقت ہوتا ہے، یہ جس عالم میں جہاں کہیں ہے وہاں کا کی ٹائم رینج الگ ہے، وہ ٹائم سلیب الگ چل رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے وہ ٹائم ریجن کہیں پر اسپیس میں یا اللہ کی کریشن کے اندر کہ جہاں وقت بہت گزر گیا ہو، یہاں بالکل نہیں گزرا ہو، یا کہیں پر وہاں پر وقت بالکل نہیں گزرا ہو، یہاں صدیاں گزر گئی ہوں۔ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بہت وقت گزرا، یہاں آئے تو یہاں بالکل وقت نہیں گزرا تھا، اسی وقت واپس آ گئے جیسے ابھی گئے تھے ابھی آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہاں ہزاروں سال گزر چکے، ان کی عمر وہی ہوگی جس عمر میں وہ گئے تھے۔ یہ مادی جسم چینجز تو اس میں ہو رہے ہیں، نفس میں نہیں ہوتے چینجز، نفس اور روح میں۔ یہ چینجز اس باڈی میں ہوتے ہیں۔ جب یہ باڈی اس جگہ پر اسٹیٹک ہو گئی، اس باڈی پہ یہاں پر اس زمین کے اثرات نہیں ہو رہے، تو اسی جسم اسی عمر کے ساتھ یہاں واپس آ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اپیئر ہوں گے۔ یہ تب ہوگا، تو اس لیے بجائے انکار کرنے کے، بجائے ہم قانون کے خلاف کہنے کے، اسے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ابھی اس بات کے انڈیکیشن سائنٹیفک ہیں کہ شاید ایسا انسان کر سکے گا کہ یہ باڈی انویزیبل ہو جائے، اس کا میٹیریلزم ختم ہو جائے، اور پھر واپس اس کی مادیت واپس لائی جا سکے۔ اور جب میٹیریلزم ختم ہو جائے گا تو پھر زمین کی گریویٹیشن فورس کام نہیں کرے گی کہ زمین پر ہی رہے، پھر اٹھایا جا سکتا ہے، کہیں جا سکتا ہے، کہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب معراج کے لیے لے گئے تو پہلے ان کی باڈی میں چینجز کیے گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہارٹ نکالا گیا، ہارٹ میں کچھ چینجز کیے گئے، اور پھر وہ اس کے بعد پھر لے جایا گیا، اس سے پہلے نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ یہ باڈی جل جاتی، یہ جسم جل جاتا، تو پھر ان کی باڈی بھی جو ہے وہ کنورٹ ہوئی انرجی کے اندر لے گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ باڈی ان کو دی گئی یہاں پر جب آئے تھے۔ یہی جسم اسی جسم کے ساتھ میں بالکل ویسے ہی جیسا پہلے تھا، وقت نہیں گزرا تھا۔ جسم پر وقت نہیں گزرا، حضرت عیسیٰ کے جسم پہ بھی وقت نہیں گزرے گا، یہاں زمانہ گزر چکا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو ابھی یہ چیز آج کے دور کے اندر انڈرسٹینڈیبل ہے کہ شاید یہ چیز ممکن ہو جائے گی سائنٹیفکلی، تو پھر ہم انکار نہیں کرتے اس بات کا، یا نہیں کر سکتے، اسے قانون کے خلاف نہ مانیں۔ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن بتاتا ہے جسے اس وقت کے حساب سے وہ قانون کے خلاف محسوس ہوتی ہو، لیکن نہیں، آگے جا کے ڈسکور ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نیچر میں جو لا رکھے اس کے مطابق ہے۔ ایسی چیزوں کو بہت صاف لفظوں میں قرآن نے نہیں کہا ہے، ایسی ساری چیزوں کو جو اس دور کے لوگ کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانیں گے، پھر قرآن ہی کو نہیں مانیں گے۔ لیکن ایسے الفاظ میں کہا کہ بات کو جانے والے اس کا مطلب سمجھ لے، ارے کہا تو تھا۔ بہت چھوٹی سی مثال، زمین گھوم رہی ہے، ریولوشن، اسٹیٹک نہیں ہے، یا زمین گول ہے، تو اب سے 150 سال پہلے کی سائنس یہ کہتی تھی کہ زمین اسٹیٹک ہے، رکی ہوئی ہے، گول نہیں ہے، فلیٹ ہے۔ زمانے سے جب سے انسان ہے تب سے اب سے 150 سال پہلے تک کی سائنس یہی کہہ رہی ہے۔ اگر صاف لفظوں میں لکھا ہوتا قرآن کے اندر یہ الفاظ ہوتے کہ زمین گول ہے یا زمین گھوم رہی ہے، تو پھر سب قرآن کے منکر ہو جاتے کہ ایسا تو نہیں ہوتا، یہ تو بس انہوں نے اپنے دور میں کیا کہہ دیا تھا، اپنے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لفظوں میں کہا ہی نہیں کہ لوگوں کو نظر آتا۔ اور پھر جب یہ ڈسکور ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ بات تو اصل یہ ہے کہ زمین رکی بھی نہیں، تو ہمیں بہت سی جگہوں پہ قرآن میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ ایسی باتیں ایسے اشاروں میں کہی جاتی ہیں کہ جو بات کو نظر آ جائے اور سمجھ میں آ جائے، ورنہ پہلے کے لوگ منکر ہو جائیں گے پرانے جتنے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اسی لیے قبل موت ہی سے ایسے رکھا یہاں کہ بہت صاف لفظوں میں اگر ایسے ہوتا، اس میں سے اس پہ غور کر کے، غور و فکر کر کے سمجھا جائے گا۔ بہت صاف لفظوں میں یہ ہوتا کہ ان کی موت نہیں ہوئی، اگر ان الفاظ کے اندر ہوتا، یہ کہا ان کی قتل نہیں ہوا، صلیب نہیں دی گئی، اب اس کے بعد ان کی موت نہیں ہوئی، وہ واپس آئیں گے، لفظ یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو بہت صاف لفظوں میں اگر یہ کہا جاتا تو تب یہ ہوتا کہ پہلے کے لوگ کہتے کہ یہ تو سب قانون کے خلاف ہے، اندھ وشواس والے مانتے رہتے۔ ایسی ساری چیزوں کو کہ اشارے دیے جاتے ہیں، ایسے کہ جہاں اس وقت کے لوگ سمجھے اپنا جو کچھ بھی، لیکن بعد کے لوگوں کی سمجھ میں آ سکے کہ یہ واضح کیا گیا تھا۔ تو یہ نیچر کے لاز کے اگینسٹ یا خلاف نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی واپسی نہیں ہوگی، اس وقت واپس آئیں گے جو ان کی واپسی کا دور ہوگا،
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہر اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لا چکا ہوگا، تو اس ایسے تب ان کی موت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ میں نے قرآن کی اور آیات سے بھی آپ کو بتایا، اسی سورہ آل عمران کے اندر آیت گزری، لفظ آل عمران تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر دلیل ہے، گزر چکی وہ تفصیل میں نے وہاں بتائی تھی، قرآن میں اور آیات میں بھی۔ اب یہ ہم اس آیت کے اوپر آئے، ابھی بہت سی باتیں اس میں باقی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، ترجمہ ہم پھر پڑھ لیں اس کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ تو میں اپنی طرف رفع کر لوں گا، اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان جو تمہارے انکار کرنے والے ہیں ان کے شر سے تمہیں پاک کر دوں گا، بچا لوں گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ تم پہ طرح طرح کے الزام آتے ہیں لگاتے ہیں، اس سے بھی تمہیں پاک کر دوں گا، یہ جھوٹ بولتا ہے یا مکہ، یہ ان سے بھی تمہیں پاک کروں گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ لوگ جو تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو فوقیت دوں گا۔ اب وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے، یہ نیچے چلے جائیں گے جو تمہارا کفر کرتے تھے۔ اس وقت تو بھیڑ ان کی تھی جو ان کی جان لینے کے در پہ اور کہتے تھے مکار ہے اور جھوٹا ہے اور یہ ہے بھیڑ، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ حالات تب سے لے کے آج تک دنیا کے اندر شکل یہی ہے کہ یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، ان کو فوقیت ہے، وہ پیچھے ہیں۔ ان دونوں کے اندر بلکہ ابھی 20th سینچری تک تو بڑی اوپن دشمنی تھی عیسائیوں اور یہودیوں، 20th سینچری تک۔ یہ ان کی حکمت عملی سے جیوز کی یہودیوں کی اب ادھر 100 سال کے اندر یہ حالات بدلے ہیں، بڑی سخت دشمنی، یعنی ان کے عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی گروپ کے اندر سب سے بڑے دشمن یہودی تھے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو مکار کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، صلیب پر چڑھا دیا، تو دشمنی تو پھر اس سے زیادہ بڑی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپنلی اگر کوئی اس طرح کی گالیاں دے تو مسلمان تو اس کے دشمن ہوں گے، سب سے بڑے دشمن اسی کے ہوں گے۔ لیکن اب یہ ختم ہوئی ان کی حکمت عملی سے۔ وہ حکمت عملی کیا تھی؟ انہوں نے ڈائیلاگز اسٹارٹ کیے اور ڈائیلاگز کی لائن لگ گئی چین 20th سینچری کے اندر۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا مطلب ہی ہوتا تھا جیوز کرسچن ڈائیلاگز، اور اس سے پھر یہ آپس میں یہ ہو گیا کہ بھئی یعنی ڈائیلاگ سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لڑ رہے ہیں لیکن ڈائیلاگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اختلاف ہوتے ہوئے بھی لڑائی رکتی ہے، اختلاف باقی ہے لیکن نہیں لڑیں گے، الٹیمیٹلی یہ ہو گیا کہ ٹروث ہو گیا، لڑائی بند ہو گئی، اختلاف فکری باقی ہے، اسی درجے کا باقی، اس سے ذرا سا بھی کم نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سولی پر چڑھایا، یہ جھوٹا تھا نعوذ باللہ، اور یہ مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو صلیب چڑھا دی، لیکن اب ان کا ایک ریکنسیلیشن ہو گیا ڈائیلاگز کی وجہ۔ ان ڈائیلاگز کا استعمال انہوں نے اس حکمت عملی کی کیا؟ قرآن نے ڈائیلاگز کا حکم دیا ہے؟ توریت میں تو نہیں ہے حکم، قرآن نے ڈائیلاگز کا حکم دیا ہے کہ ان سے بات چیت کرو، ڈائیلاگ کرو، کامن گراؤنڈز کے اوپر اکٹھے ہو۔ مسلمان ڈائیلاگز نہیں کرتے، کریں بھی کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سے گروپ، چھوٹے سے گروپ کے ڈائیلاگ سے کچھ ہوتا نہیں پوری نسل یا قوم کی، اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی اب سینٹرل لیڈرشپ بھی نہیں۔ بڑے سے بڑا جو سب سے بڑا دنیا کا گروپ ہوگا وہ بھی سارے مسلمانوں کا دنیا کے 5% ہوگا، باقی سب اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ اگر ایک کرے گا جو سب سے بڑا ہے، باقی سب اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، تو وہ 95% ہو گئے، یہ 5 رہ گئے، حالانکہ سب سے بڑے تھے۔ تو یہاں ڈائیلاگ ممکن بھی نہیں، ڈائیلاگ کے لیے تو پہلے یونٹی ہو۔ اب عیسائیوں کے اندر ایک پوپ نے کہہ دیا 75% عیسائیوں نے مان لیا، چاہے وہ جتنے بھی ان کے اندر گروپ تھے الگ الگ، لیکن پوپ نے کہا تو 75 نے مان لیا، 75%۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ اب میں قیامت تک فوقیت دوں گا، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف سب کی واپسی ہے، تمہیں واپس آنا ہوگا، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلے کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں پہ تم اختلاف کیا کرتے۔ یہ آیت نمبر 55 آج ڈسکشن میں رہی اور پوری ہوئی، انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت اہم حصے آ رہے ہیں، بہت آگے کچھ۔ آیت نمبر 56 سے پھر ہم 56 سے ہم آئندہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔